بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم فخر فیصل آباد، شیر پنجاب، فخر جٹ برادری جناب چودھری سعید احمد بندشیہ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان کے مشہور واقعات اور قتل کی داستان سے آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ چودھری بشیر احمد جٹ جو کہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا، اس کے 4 بیٹے تھے: چودھری الیاس جٹ، چودھری سعید احمد جٹ، چودھری اعظم جٹ اور چودھری نعیم جٹ۔ اس ویڈیو میں ہم چودھری سعید احمد کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ چودھری بشیر احمد کو وڑیچ گروپ اور لوک گروپ نے مل کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ایک بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سعید احمد کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ چودھری الیاس اور چودھری سعید جٹ نے مل کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا اور وڑیچ گروپ اور لوک گروپ کے 9 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل چودھری سعید احمد بندشیہ نے کیے تھے اور ان تمام قتلوں کا الزام چودھری الیاس جٹ چونٹیا نے اپنے سر لے لیا تھا۔ اس طرح پولیس نے چودھری الیاس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر بعد میں یہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور کچھ عرصہ بعد الیاس جٹ کو جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ اس دوران سعید جٹ نے مخالفین کے 17 لوگ قتل کر دیے تھے۔ یہ قتل پیسے دے کر اشتہاریوں سے کروائے گئے تھے۔ چودھری الیاس جٹ چونٹیا کے جیل جانے کے بعد چودھری سعید نے اپنے گروپ کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ ان کے گروپ میں 70 کے قریب لوگ تھے، جس میں زیادہ تر اشتہاری تھے۔ لوک گروپ نے ایک دفعہ بندشیہ گروپ پر اس وقت حملہ کروایا تھا جب یہ لوگ کسی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ اس حملے میں چودھری سعید احمد تو محفوظ رہا، مگر ان کے 2 لوگ قتل ہو گئے۔ اس حملے کے بعد چودھری الیاس نے مخالفین کے 28 لوگوں کو گرفتار کروایا اور بہت سارے وہاں سے مفرور ہو گئے تھے۔ یاد رہے اس وقت چودھری الیاس جٹ چونٹیا MNA تھا۔ لوک گروپ نے سعید احمد کی طاقت دیکھتے ہوئے راضی نامے کی اپیل کی، مگر الیاس جٹ اور سعید جٹ نے راضی نامے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد چودھری الیاس نے اپنی اسمبلی کے 5 سال پورے کر لیے تھے اور بعد میں لوک گروپ کی حکومت آ گئی جو کہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے حملے چودھری سعید گروپ پر کروائے، مگر وہ تمام لوگ محفوظ رہے۔ بعد میں چودھری سعید نے امجد جٹ کے والد کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں امجد جٹ کو بھی 4 گولیاں لگ گئی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد چودھری الیاس جٹ بیمار ہو گیا اور علاج کی غرض سے وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اس موقع کو مخالفین نے غنیمت جانا اور سعید جٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ناظرین، اس علاقہ میں یعنی فیصل آباد میں کوئی بھی پولیس والا یا بیوروکریٹ اپنی ٹرانسفر نہیں کرواتا تھا، اور اگر وہاں کسی کی ٹرانسفر ہو بھی جایا کرتی تو وہ اپنی ٹرانسفر کسی اور علاقے میں کروا لیا کرتا تھا۔ یہ دونوں گروپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے کیونکہ ان دونوں گروپوں کے پیچھے سیاسی ہاتھ تھے۔ ان دونوں گروپوں کی دشمنی میں تقریباً 70 سے زائد لوگ قتل ہوئے اور آج تک قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دشمنی ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن اب یہ دشمنی کوئی اور رنگ پکڑ چکی ہے۔ اب یہ دشمنی گھر کے ہی لوگوں میں ہے
اور یہ آپس میں ہی ایک دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین، ایک دفعہ چودھری سعید جٹ شاہ کوٹ سے ایک جنازے سے واپس آ رہا تھا تو مخالفین نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سعید جٹ کو ایک گولی لگی، مگر اس کے 4 آدمی موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان دونوں گروپوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کو دیکھ کر جگہ جگہ پولیس چوکی بنا دی تھی۔ یہ دونوں گروپ لاتعداد بار ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ دونوں گروپوں کے بہت سارے لوگ بھی قتل ہوتے رہے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوتے رہے۔ یہ دشمنی فیصل آباد کی سب سے بڑی دشمنی تھی۔ خیر 2001 میں سعید جٹ نے دوبارہ مخالفین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس حملے میں راکٹ لانچر بھی استعمال ہوتے تھے۔ اس حملے میں مخالفین کے 20 لوگ مارے گئے تھے اور سعید جٹ گروپ کے 4 لوگ، جبکہ سعید جٹ کو بھی اس حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد الیاس جٹ فوراً انگلینڈ سے واپس آ گیا اور اس نے آتے ہی مخالفین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ سعید احمد جٹ کا ایک ہی بیٹا تھا، چودھری عبدالرحمان عرف مان بندشیہ، جس کی عمر اپنے باپ کے قتل کے وقت صرف 17 برس تھی۔ الیاس جٹ نے مان کو پڑھنے کے لیے کسی اور شہر بھیج دیا جو علاقہ آرمی کے انڈر تھا۔ اب وہاں مان بندشیہ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مان جب واپس آیا تو اس نے بھی اپنے والد کا بدلہ لینے کی آگ اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی۔ خیر عبدالرحمان جٹ اپنے چاچا چودھری الیاس چونٹیا کے ساتھ مل کر مخالفین پر حملہ کرتا رہا اور مخالفین کے انہوں نے بہت سارے لوگ زخمی بھی کیے۔ چودھری الیاس جٹ کو کچھ عرصہ بعد دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں مخالفین نے عبدالرحمان کو اس غرض سے بلایا کہ ہم تم لوگوں سے راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ عبدالرحمان جٹ وہاں پر گیا تو مخالفین نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ دشمنی فیصل آباد کی سب سے بڑی دشمنی تھی۔ اس دشمنی نے بہت سارے لوگ قتل بھی کیے، بہت سارے نسلیں بھی اجاڑی، بہت سارے خاندان بھی اس دشمنی میں ختم ہو گئے، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا۔ میری تمام ویڈیوز میں جو لوگ دشمن دار ہوتے ہیں ان کا انجام بتایا جاتا ہے، اس لیے میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو بری صحبت میں بیٹھنے سے بچائیں۔ آج تک کسی نے نہ دشمنی سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور نہ آگے کوئی اٹھائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔